السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تم کہاں کیوں رہی ہو؟ ویسے میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تو نہیں ہوں۔ ملک شاہرام نے انتہائی سرد اور طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اپنا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کمرے کی مدھم سرخ روشنی میں اس کا دیو ہیکل سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا، جس نے 20 سالہ بریرہ کے وجود پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ بریرہ کا سانس رکنے لگا، وہ جو اپنی یونیورسٹی کی دوست مہرو کی منتیں کرنے پر اس کے ساتھ اس کی سالگرہ کی تقریب میں آئی تھی، اس بات سے بالکل انجان تھی کہ مہرو کی ماں ستارہ بیگم شہر کی ایک بدنام عورت ہے، اور وہ اس وقت کسی شریف گھرانے کے ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ شہر کے بدنام بازار کے ایک خاص کمرے میں موجود ہے۔ ستارہ بیگم نے اسے پھلوں کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا کر پلائی تھی اور بیٹی کے علم میں لائے بغیر اسے اس گودام نما کمرے میں قید کر دیا تھا تاکہ اسے ایک بڑی رقم کے عوض بیچا جا سکے۔ نشہ ابھی پوری طرح اترا نہیں تھا، لیکن شاہرام کی موجودگی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ 29 سالہ ملک شاہرام، جس کے خاندان کی زمینیں اور حویلیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں، دیکھنے میں کسی دیوانی دیوتا جیسا حسین مگر تاثرات میں کسی جلاد سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب بھی ایسا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر بریرہ کا دل بند ہونے لگا۔ مجھے جانے دے خدارا، مجھے جانے دے، میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ بریرہ روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ گئی اور اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ وہ ایک سفید پوش گھرانے کی عزت تھی۔ اس کے والد ماسٹر حمید ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھے، جنہوں نے ساری زندگی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس وقت کہاں ہے تو وہ شاید جیتے جی مر جاتے۔ شاہرام کا ایک زوردار قہقہا کمرے میں گونجا۔ اس نے جھک کر بریرہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ تو ہر لڑکی کہتی ہے یہاں آنے کے بعد۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ان آنسوؤں سے پگھل جاؤں گا؟ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی ہے، شاہرام نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز خرید کر لایا ہو۔ دراصل شاہرام وہاں عیاشی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ملک کے سب سے بڑے خفیہ ادارے کا ایک افسر تھا جو بھیس بدل کر انسانی اسمگلنگ کے اس گروہ کا پردہ چاک کرنے آیا تھا۔ اسے اپنی اداکاری پوری کرنی تھی تاکہ باہر کھڑی ستارہ بیگم اور خفیہ کیمروں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے۔ بریرہ کو لگا اس کی سماعت نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قیمت؟ کیا اس کی قیمت لگ چکی تھی؟ ماسٹر حمید کی بیٹی آج چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض بیچ دی گئی تھی۔ ایک غیرت مند لڑکی کے لیے یہ موت سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے اندر جانے کہاں سے طاقت آئی؟ جب شاہرام نے اس کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بریرہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زوردار چٹاک کی آواز گونجی۔ تھپڑ کی گونج اس بند کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ شاہرام کا چہرہ ایک جانب مڑ گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شاہرام نے آہستہ سے اپنا رخ موڑا اور اپنی انگلیوں سے اس گال کو چھوا جہاں ابھی ابھی اسے تھپڑ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اداکاری والی وحشت کی جگہ شدید حیرت اور غصہ تھا۔ آج تک ملک شاہرام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مجرم اس کے نام سے کامتے تھے اور اس معمولی سی نازک لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ بریرہ خود بھی اپنے عمل پر سن ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب کسی بھوکے شیر کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنے کی سزا ملے گی تمہیں، ایسی سزا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی، پھر چھوڑ دوں گا تمہیں، شاہرام نے دانت پیستے ہوئے کہا
اور ایک جھٹکے سے بریرہ کا بازو دبوچ لیا۔ بریرہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے وہی اس کمرے میں موجود واحد شخص ہے جو اسے بچا سکتا ہے۔ شاہرام کی تجربہ کار نظروں نے فوراً بھانپ لیا تھا کہ یہ لڑکی پیشہ ور نہیں ہے۔ اس کا لباس، اس کی خوفزدہ آنکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ تھپڑ، یہ سب گواہی دے رہے تھے کہ ستارہ بیگم نے اسے دھوکے سے پھنسایا ہے۔ چھوڑے مجھے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ مر جائیں گے۔ بریرہ نے چیختے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہرام کی گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ شاہرام نے اسے گھسیٹتے ہوئے صوفے پر پٹکا۔ بریرہ کی چادر سر سے ڈھلک گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر ایک لفظ بھی تم نے بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ شاہرام نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ بریرہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ شاہرام نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس نے تیزی سے ایک پیغام ٹائپ کیا اور پھر بریرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم آیا تھا، لیکن وہ ابھی اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، شاہرام نے حکم دیا۔ بریرہ نے ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ظالم شخص چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا اٹھو، ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، شاہرام نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو بریرہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر درست کی اور خود کو ڈھانپ لیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے ستارہ بیگم کی چکنی چپڑی آواز آئی کہ ملک صاحب، سب خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شاید تھپڑ کی آواز اور بریرہ کی چیخیں باہر تک گئی تھی۔ شاہرام نے بریرہ کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر زندہ سلامت یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو جو میں کہوں وہ کرتی جاؤ، ایک لفظ بھی مت بولنا، ورنہ میں تمہیں یہی چھوڑ جاؤں گا۔ اور ستارہ بیگم تمہارے ساتھ کیا کریں گی یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بریرہ کے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اس بات پر سر ہلایا۔ شاہرام نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ستارہ بیگم بھاری بناؤ سنگھار کیے اور چہرے پر مستوئی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی بہت بدتمیز ہے ستارہ، میرا موڈ خراب کر دیا اس نے، شاہرام نے غصے سے کہا۔ ارے ملک صاحب، بچی ہے، نئی ہے، سیکھ جائے گی، آپ ناراض مت ہوں، میں ابھی دوسری لڑکی بھیجتی ہوں، ستارہ بیگم نے گھبرا کر کہا، کیونکہ ملک شاہرام ان کا بہت بڑا گاہک سمجھا جاتا تھا۔ نہیں، اب موڈ نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اسے آداب سکھانے پڑیں گے مجھے اپنے طریقے سے، اس کی قیمت میں بھجوا دوں گا، شاہرام نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور مڑ کر بریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف کھینچا۔ ستارہ بیگم ایک لمحے کے لیے ہچکچائیں۔ اس کام کے اصولوں کے مطابق لڑکی کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ملک شاہرام کا اثر و رسوخ اور غصہ دیکھ کر وہ خاموش رہی اور بولی، جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، آپ کی ہی چیز ہے۔ شاہرام بریرہ کو لے کر تیزی سے راہداری سے گزرنے لگا۔ وہاں ہر طرف رنگین روشنیاں تھیں اور مدہوش لوگوں کے کہے گونج رہے تھے۔ بریرہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور شاہرام کے پیچھے چلتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جہنم سے گزر رہی ہے۔ وہ ابھی مرکزی دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک زوردار سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ پولیس کی گاڑیوں کی نیلی اور لال بتیوں نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پولیس کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اعلان ہوا۔ بریرہ کا خون خشک ہو گیا۔ پولیس؟ اگر وہ یہاں پکڑی گئی تو اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ ماسٹر صاحب کی بیٹی کوٹھے سے پکڑی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے جانے دو، اب میں کیا کروں گی؟ میرے بابا مر جائیں گے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔
اور وہیں زمین پر بیٹھنے لگی۔ شاہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ اس وقت وہ ایک قانون کا محافظ نہیں بلکہ ایک مجرم لگ رہا تھا۔ حالانکہ یہ چھاپا اسی کے اشارے پر پڑا تھا، لیکن وہ ابھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اصل سرگنا ابھی تک عمارت کے اندر موجود خفیہ تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا، اور شاہرام کو اس تک پہنچنا تھا۔ چپ کرو، تماشا مت بناؤ، شاہرام نے اسے ڈانٹا۔ سامنے سے افسر اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ افسر کی نظر شاہرام پر پڑی۔ وہ شاہرام کو پہچانتا تھا، لیکن شاہرام نے اپنی آنکھوں سے اسے اشارہ کیا کہ وہ اسے گرفتار کرنے کا ڈرامہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے کہ افسر کچھ کرتا، صحافی اپنے کیمرے لے کر اندر گھس آئے۔ فلیش لائٹس کی چمک نے بریرہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ دیکھیں ناظرین، شہر کے بڑے بڑے رئیس زادے یہاں رنگ رلیوں میں مصروف ہیں۔ ایک صحافی نے مائک ان کے منہ کے قریب کر دیا۔ بریرہ نے خوف سے اپنا چہرہ شاہرام کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کیمرہ اس کا چہرہ محفوظ کرے۔ شاہرام نے بے ساختہ اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اسے مزید چھپا لیا۔ یہ ایک حفاظتی حصار تھا جو اس نے انجانے میں قائم کیا تھا۔ افسر صاحب، یہ ملک شاہرام ہیں، مشہور جاگیردار اور بزنس مین۔ کیا یہ بھی اس دھندے میں ملوث ہیں؟ صحافی نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ حالات بگڑ رہے تھے۔ اگر بریرہ کا چہرہ ٹی وی پر آ جاتا یا اسے تھانے لے جایا جاتا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ شاہرام کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چند لمحے تھے۔ اسے ایک معصوم لڑکی کی عزت بچانی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ساکھ داؤ پر لگانی پڑے۔ بریرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شاہرام کے کوٹ کو بھینچ رہے تھے۔ اپنی زبان کو لگام دو، شاہرام کی دھاڑ گونجی۔ سب خاموش ہو گئے۔ کیمروں کے رخ ان دونوں کی طرف تھے۔ یہ عورت کوئی طوائف نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں عیاشی کرنے آیا ہوں، شاہرام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بریرہ نے بھی چونک کر سر اٹھایا اور شاہرام کے سخت چہرے کو دیکھا۔ تو پھر یہ کون ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صحافی نے سوال داغا۔ یہ میری منگیتر ہے اور بہت جلد میری بیوی بننے والی ہے۔ ہم یہاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے آ گئے تھے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں تقریب ہے۔ شاہرام نے وہ جھوٹ بول دیا تھا جو اب اس کے گلے کا توق بننے والا تھا، اور بریرہ کی زندگی کا سب سے بڑا روگ۔ بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بیوی، منگیتر؟ وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ وہ تردید کرنا چاہتی تھی، لیکن شاہرام نے اس کا کندھا اتنی زور سے دبایا کہ وہ کرا کر رہ گئی۔ افسر جو شاہرام کا ماتحت تھا فوراً بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اگر یہ آپ کی فیملی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن باقی سب کو تھانے جانا ہوگا۔ راستہ چھوڑو۔ شاہرام نے صحافیوں کو دھکا دیا اور بریرہ کو اپنے ساتھ لگا کر باہر نکل گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن بریرہ کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ شاہرام نے اسے اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکال لے گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ بریرہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طوفان سے نکل کر کس گرداب میں پھنس گئی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت جمع کی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے میرے گھر جانے دیں، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہرام نے اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ گھر؟ کس گھر جاؤ گی؟ اس گھر جہاں تمہارے باپ کو جب پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کوٹھے سے برآمد ہوئی ہے اور پولیس کے چھاپے میں پکڑی گئی ہے تو وہ صدمے سے مر جائیں گے، یا اس محلے میں جہاں اب تک ٹی وی پر خبر چل چکی ہوگی کہ ملک شاہرام ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیوں میں پکڑا گیا۔ بریرہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو کیا میرا نام، کیا میرا چہرہ؟ تمہارا چہرہ چھپا لیا تھا میں نے، لیکن میرا چہرہ اور گاڑی سب نے دیکھی ہے۔
اگر تم اب اکیلی گھر گئی تو سوال اٹھیں گے کہ تم اتنی رات کو کہاں تھی اور تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ بریرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ فی الحال تم میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس جا رہی ہو۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تم وہیں رہو گی، اور جو بکواس میں نے میڈیا کے سامنے کی ہے اسے سچ سمجھ کر فی الحال خاموش رہنا۔ تمہاری عزت بچانے کے لیے میں نے اپنے نام پر کیچڑ اچھالا ہے۔ شہرام کا لہجہ سخت تھا، لیکن اس میں ایک احسان جتانے والا انداز بھی تھا۔ بریرہ کو اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ پہلے خریدا، پھر ڈرایا، اور اب ہمدرد بن رہا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ ایک برے انسان ہیں۔ آپ جیسے لوگ ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، بریرہ نے نفرت سے کہا۔ شہرام نے اچانک بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ اس نے مڑ کر بریرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہاں، میں بہت برا انسان ہوں، اتنا برا کہ اس وقت تم میری گاڑی میں اکیلے ہو اور ہم سنسان سڑک پر ہیں۔ اگر میں چاہوں تو وہ سب کر سکتا ہوں جس کا تمہیں ڈر ہے، اس لیے زبان بند رکھو اور شکر ادا کرو کہ تم کسی اور کے ہتھے نہیں چڑھی۔ شہرام کی بات سن کر بریرہ نے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہرام نے دوبارہ گاڑی چلا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر سے دور ایک ویران علاقے میں داخل ہوئی۔ یہ شہرام کا ذاتی فارم ہاؤس تھا، جہاں وہ اپنے خفیہ مشنز کے دوران رکتا تھا۔ یہاں اس کے اور ایک بوڑھے چوکیدار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ عمارت بہت پرانی لیکن مضبوط تھی۔ نیچے اترو، شہرام نے گاڑی روک کر حکم دیا۔ بریرہ سہمے ہوئے انداز میں نیچے اتری۔ یہ میرا ذاتی فارم ہاؤس ہے، یہاں تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تم اوپر والے کمرے میں رہو گی، اور خبردار جو بھاگنے کی یا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں فون کے سگنل نہیں آتے، اس لیے چالاکی مت دکھانا۔ شہرام نے اسے تنبیہ کی۔ بریرہ نے ایک نظر اس ویران حویلی نما گھر کو دیکھا، اور پھر اس شخص کو جو اسے کسی آصف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مہرو کی سالگرہ کا انجام یہ ہوگا۔ میں کب تک یہاں رہوں گی؟ بریرہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ جب تک میں چاہوں گا، شہرام نے مختصر جواب دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب لے گیا۔ بریرہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں آ گئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ پہلا پنجرہ ہوس کا تھا اور یہ پنجرہ ستمگر مسیحا کی نامعلوم مصلحتوں کا۔ فارم ہاؤس کا بھاری دروازہ کھلا تو اندر کا گہرا سناٹا باہر کی رات سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ شہرام نے انتہائی سرد لہجے میں اسے اوپر والے کمرے میں جانے کا حکم دیا اور خود تھکے ہوئے انداز میں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ بریرہ کانپتے قدموں سے اوپر گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد تسلی کے لیے بھاری کرسی بھی دروازے کے آگے اڑا دی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ رکاوٹیں اس شخص کے لیے بے معنی ہیں۔ وہ ساری رات جائے نماز پر روتی رہی اور اپنے بوڑھے والدین کی فکر میں گھلتی رہی۔ دوسری طرف شہرام نیچے بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں بریرہ کے اس تھپڑ کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا، جس نے اسے اس لڑکی کی غیرت کا یقین دلایا تھا۔ حالانکہ اس کا مشن ابھی ادھورا تھا اور یہ لڑکی اب اس کی ایک اضافی ذمہ داری بن چکی تھی۔ صبح ہوئی تو شہرام ناشتہ لے کر آیا، مگر بریرہ نے اسے ٹھکرا دیا اور گھر جانے کی ضد کی۔ شہرام نے اسے حقائق کا آئینہ دکھانے کے لیے وہ نیوز کلپ دکھائی جس میں اسے شہرام کی منگیتر بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ بریرہ پر بجلی بن کر گرا، کیونکہ اب وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، جہاں بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بریرہ کی بے بسی دیکھ کر شہرام نے اسے والدین سے بات کرنے کی اجازت تو دی، مگر اس شرط پر کہ وہ سچ نہیں بتائے گی۔ بریرہ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی ماں سے جھوٹ بولا
کہ وہ مری کے ٹرپ میں پھنس گئی ہے۔ ماں کی روتی ہوئی آواز سن کر بریرہ کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن شاہرام کی سخت نظروں نے اسے سچ بولنے سے باز رکھا۔ کال بند ہونے کے بعد شاہرام وہاں سے چلا گیا، لیکن اسے اپنے کیے پر شدید غصہ تھا کہ حالات نے اسے ایک معصوم لڑکی کو تکلیف دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر بریرہ پانی کی تلاش میں نیچے آئی تو اسے دیکھا کہ شاہرام قمیض اتارے اپنے کندھے کے تازہ زخم کی مرہم پٹی کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر موجود پرانے زخموں اور جلنے کے نشان دیکھ کر بریرہ حیران رہ گئی کہ یہ کسی عیاش کے نہیں بلکہ کسی جنگجو کے نشان ہیں۔ نفرت کے باوجود انسانیت نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا اور اس نے شاہرام سے روئی لے کر لرزتے ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کیا۔ شاہرام نے حیرت سے پوچھا کہ تم دشمن کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ تو بریرہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا کہ دشمن بھی تکلیف میں ہو تو مدد کرنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ اس رات شاہرام کے لہجے میں پہلی بار نرمی اور تشکر آیا، اور بریرہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ شاید یہ شخص اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ فارم ہاؤس کی اونچی دیواروں کے درمیان قید رہتے ہوئے بریرہ کو 3 دن گزر چکے تھے، اور یہ 3 دن اس پر 3 صدیوں کی طرح بھاری گزرے تھے، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں جانے خوف اور وسوسے سر اٹھاتے رہتے تھے کہ جانے اس کے گھر والے کس حال میں ہوں گے اور اس قید کا انجام کیا ہوگا۔ ان 3 دنوں میں اس نے شاہرام کے معمولات کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ جتنی بار اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اسے اتنا ہی الجھا ہوا اور پراسرار لگتا تھا، کیونکہ ایک طرف تو وہ انتہا کا بدتمیز اور جابر انسان تھا جو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور اس پر حکم چلاتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ انتہائی نظم و ضبط کا پابند بھی تھا۔ بریرہ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فجر کے وقت اٹھتا تھا اور لان میں ورزش کرتا تھا، اور پھر گھنٹوں اپنے لیپ ٹاپ یا فائلوں میں گم رہتا۔ ان 3 دنوں میں شاہرام نے اسے ایک بار بھی تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف کوئی میلی نظر اٹھائی، جس کی وجہ سے بریرہ کے دل میں موجود وہ خوف اب قدرے کم ہو گیا تھا جو اسے پہلی رات محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ شخص اس کی عزت پامال کر دے گا۔ مگر اس کی شخصیت کا یہ تضاد بریرہ کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ اگر وہ اتنا ہی برا ہے تو اس کے اصول اتنے پکے کیوں ہیں۔ اسی رات کی بات ہے جب بریرہ کی آنکھ اچانک کھل گئی تو اسے باہر لان سے کچھ آوازیں سنائی دی، اور جب وہ دبے قدموں کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ سرکا کر دیکھا تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ نیچے لان کی گھاس پر شاہرام جائے نماز بچھائے کھڑا تھا، اور وہ شاید تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا جھکا ہوا سر اور لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ اپنے رب کے حضور رو رہا ہے۔ بریرہ کا ذہن معاف ہو گیا، کیونکہ اس نے تو سنا تھا کہ ظالم اور گناہ گار لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص جو دنیا کے لیے کیاش رئیس زادہ اور اغوا کار تھا، وہ تنہائی میں اتنا عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر اسے تکتی رہی، اور اس کے دل میں شاہرام کے لیے نفرت کی دیوار میں پہلی درار پڑی، کیونکہ جو سر اللہ کے سامنے اس طرح جھکتا ہو وہ کسی معصوم کی عزت نہیں لوٹ سکتا۔ یہ بریرہ کا پختہ ایمان تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسی شخص نے اسے یہاں قید کر رکھا ہے، تو وہ جھٹکے سے پردہ گرا کر واپس بستر پر آ گئی اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ بھی اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اگلی شام فضا میں عجیب سا تناؤ تھا، اور شاہرام بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی تھی کہ ستارہ بیگم کے پیچھے موجود بڑے مگرمچھوں نے شاہرام کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگا لیا ہے، اور وہ بریرہ کو واپس حاصل کرنے اور شاہرام کو راستے سے ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ شاہرام جانتا تھا کہ اب یہ فارم ہاؤس محفوظ نہیں رہا،
وہ فوراً اوپر بریرہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ بریرہ اس وقت کھڑکی میں کھڑی باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور شاہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں ایک کالی بندوق تھی۔ بریرہ اسے اس حال میں دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹی اور اس کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ شاہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنا سخت ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہرام کی آنکھوں میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ ایک انتباہ تھی اور اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ایک لفظ بھی مت بولنا اور میرے ساتھ چلو، وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بریرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون لوگ اور کیا ہونے والا ہے، لیکن شاہرام نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لایا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے درمیان ہی تھے کہ اچانک فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اڑ گیا اور باہر سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ شیشے ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ بریرہ نے خوف سے چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاہرام نے بجلی کی سی تیزی سے اسے خود سے لپٹا لیا اور سیڑھیوں کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ گولیاں اسے نہ لگ سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب بریرہ نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ گولیاں دیواروں میں پیوست ہو رہی تھیں اور سیمٹ اڑ کر ان کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ شاہرام نے بریرہ کا سر نیچے دباتے ہوئے کہا کہ ڈرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں خراش بھی نہیں آئے گی، بس میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ وہ اسے سیڑھیوں کے نیچے بنے ایک خفیہ راستے کی طرف لے گیا، لیکن تبھی دو مسلح آدمی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ شاہرام نے بریرہ کو پیچھے دھکیلا اور خود چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح شاہرام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان دونوں حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ اس کی نشانہ بازی کمال کی تھی اور اس کی ہر گولی سیدھا نشانے پر لگ رہی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک تربیت یافتہ جنگجو لگ رہا تھا۔ ایک حملہ آور نے بریرہ کی طرف گولی چلائی تو شاہرام نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چھلانگ لگائی اور بریرہ کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر آ گیا تاکہ گولی اسے نہ لگے۔ گولی شاہرام کے بازو کو چھو کر گزر گئی اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے درستی آواز میں پوچھا کہ آپ میرے لیے اپنی جان کیوں دے رہے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ شاہرام نے درد کو دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس وقت وہاں صرف سچائی تھی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ میں ستمگر ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، اور میری حفاظت میں آئی ہوئی ہر چیز میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس جملے نے بریرہ کے دل کی دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دی، کیونکہ اس لمحے اسے وہ شخص دنیا کا سب سے محفوظ انسان لگا۔ باہر سے مزید لوگوں کے آنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہرام نے بریرہ کو اٹھایا اور اسے باورچی خانے کے راستے پچھلے دروازے کی طرف بھگایا۔ وہاں اس کی ایک اور گاڑی کھڑی تھی جسے اس نے ایمرجنسی کے لیے چھپا رکھا تھا۔ شاہرام نے بریرہ کو گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی ٹائروں کی چیخ کے ساتھ وہاں سے نکلی اور اندھیرے راستوں پر دوڑنے لگی۔ پیچھے سے بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاہرام نے ماہرانہ انداز میں گاڑی کو کچے راستوں پر ڈال دیا۔ جب وہ خطرے کی حد سے باہر نکل آئے اور گاڑی کی رفتار کچھ کم ہوئی تو بریرہ نے دیکھا کہ شاہرام کا بازو خون سے تر تھا اور وہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا تاکہ درد برداشت کر سکے۔ بریرہ کا خوف اب ہمدردی میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی چادر کا پلو پھاڑا اور ہمت کر کے شاہرام کے بازو پر باندھنے لگی۔ شاہرام نے اسے منع نہیں کیا بلکہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ بریرہ کے ہاتھ رک گئے اور اس نے نظر اٹھا کر شاہرام کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی بلکہ سوالات کا ایک طوفان تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں، لیکن کوئی دشمن کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان موجود برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اور نفرت کا وہ بت ٹوٹ گیا تھا جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ سیاہ رات کا سفر طویل اور خوفناک تھا۔ شاہرام کا چہرہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے زرد پڑ رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر شکن تک نہ تھی۔ گاڑی پہاڑی راستوں پر بل کھاتی ہوئی اوپر کی جانب رواں تھی۔ بریرہ نے ہمت کر کے گاڑی چلانے کی پیشکش کی، مگر شاہرام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ راستے خطرناک ہیں اور میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی یہ ضد اور فکر بریرہ کے دل میں ایک اور گرہ کھول گئی کہ یہ کیسا انسان ہے جو مرتے دم تک اپنی ذمہ داری نبھانے پر ڈٹا ہوا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شاہرام نے گاڑی ایک گھنے جنگل پرانی لکڑی کی جھونپڑی کے پاس روک دی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی۔ گاڑی رکتے ہی شاہرام اسٹیئرنگ پر ڈھلک گیا۔ بریرہ کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بمشکل اسے سہارا دے کر جھونپڑی کے اندر لائی۔ مدھم روشنی میں اس کا خون آلود بازو دیکھ کر بریرہ سمجھ گئی کہ اگر گولی نہ نکالی گئی تو زہر پھیل جائے گا۔ اس نے وہاں موجود اوزاروں اور اسپرٹ ڈھونڈے، کانپتے ہاتھوں سے زخم صاف کیا تو شاہرام نے درد کی شدت سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے دوسرے ہاتھ سے شاہرام کا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیا اور پھر گرم چھری کی مدد سے گولی نکال دی۔ شاہرام کی ایک زوردار چیخ گونجی اور وہ نڈھال ہو گیا۔ بریرہ نے جلدی سے پٹی باندھی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے قدرت کے کھیل پر حیران ہوتی رہی کہ کل تک وہ جس شخص کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، آج اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھکاوٹ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو شاہرام جاگ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ ممنونیت تھی۔ اس نے بھاری آواز سے پوچھا، میں بے ہوش تھا اور گاڑی کی چابیاں وہی تھیں، تم چاہتی تو بھاگ سکتی تھی، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بریرہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میرے بابا کہتے ہیں کہ جو انسان عزت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے اسے دھوکہ دینا کمینگی ہے۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا تو میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ شاہرام اس جواب پر خاموش رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بریرہ کو قریب بلا کر پہلی بار نرم لہجے میں کہا، میں نے زندگی میں صرف مجرم اور دھوکے باز دیکھے تھے، مگر تم نے میرا نظریہ بدل دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوتے ہی تمہیں خود گھر چھوڑ کر آؤں گا اور تمہارے والدین کو سچ بتاؤں گا، چاہے مجھے جیل جانا پڑے۔ اس یقین دہانی نے بریرہ کے دل کا بوجھ اتار دیا۔ اگلے 2 دن وہیں گزرے جہاں بریرہ نے اس کا خیال رکھا تھا اور ان کے درمیان بہت سی باتیں ہوئی۔ بریرہ جان گئی کہ شاہرام کی سختی صرف اس کا دفاعی نظام ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو رہے تھے، مگر اقرار سے ڈر رہے تھے کیونکہ بظاہر ان کے راستے جدا تھے۔ پہاڑوں کی گود میں بنی لکڑی کی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں تیسرا دن ایک انجانے سکون کے ساتھ طلوع ہوا۔ شاہرام کا زخم اب بہتر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ بریرہ نے صبح اسے جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنا کر دیا تو شاہرام نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اقرار کیا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، کیونکہ دشمن اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اب اسے اپنی جان کا نہیں بلکہ بریرہ کی حفاظت کا ڈر ہے جو اب اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ بریرہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی محبت محسوس کر لی تھی۔
اس نے پوچھا کہ اتنی دولت کے باوجود وہ یہ خطرناک کام کیوں کرتے ہیں؟ شاہرام نے جواب دیا کہ دولت سے سکون نہیں ملتا، اسے سکون تب ملتا ہے جب وہ کسی بیٹی کی عزت بچاتا ہے، اور یہ وعدہ اس نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے کیا تھا۔ یہ سن کر بریرہ کے دل میں اس سخت جان افسر کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی، اور اسے اپنی پرانی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ وہ اسے درندہ سمجھتی رہی۔ دوپہر کو شاہرام اسے باہر چٹان پر لے گیا اور اپنی پستول اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بریرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ وہ کسی کی جان نہیں لے سکتی، مگر شاہرام نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ جان لینا مقصد نہیں بلکہ اپنی عزت بچانا فرض ہے، اور جب سوال عزت کا ہو تو ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے۔ شاہرام کے لمس نے اسے حوصلہ دیا، لیکن جب بریرہ نے پہلی بار فائر کیا تو دھماکے سے ڈر کر وہ پیچھے ہٹی اور سیدھا شاہرام کے سینے سے جا لگی، جہاں ایک لمحے کے لیے وہ دونوں دنیا مافیہا سے بے خبر ہو گئے۔ شام کو الاؤ کے سامنے بیٹھے شاہرام نے خبر دی کہ کل صبح ریسکیو ٹیم آ جائے گی اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ بریرہ جدائی کے خیال سے اداس ہو گئی اور نم آنکھوں سے پوچھا کہ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ شاہرام تڑپ اٹھا۔ اس نے بریرہ کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں، اس لیے جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک سانس ہے میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ ابھی یہ جذباتی گفتگو جاری تھی کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر کرخت آوازوں نے رومانوی فضا ختم کر دی۔ دشمنوں نے سراغ لگا لیا تھا اور وہ ریسکیو ٹیم سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ شاہرام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً پستول لوڈ کی اور بریرہ کو جھنجھوڑ کر کہا، تمہیں کمزور پڑنے کا حق نہیں، تم ایک شیرنی ہو جس نے ایک ستمگر کا دل جیتا ہے، اب تمہیں لڑنا ہوگا۔ ابھی اس نے بریرہ کو جھوٹی گن تھمائی ہی تھی کہ باہر گاڑیوں کے انجن کی آوازیں موت کا پیغام لے کر آ گئی۔ باہر گاڑیوں کے شور اور قدموں کی آوازوں نے رات کا سکوت توڑ دیا۔ شاہرام نے فوراً لالٹین بجھا دی اور گپ اندھیرے میں بریرہ کو ایک بھاری صندوق کی اوٹ میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر مت نکلنا، اور اگر میں مارا جاؤں تو یہ پستول تمہارا آخری سہارا ہوگی۔ بریرہ خوف زدہ تھی، مگر شاہرام نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ باہر سے جھونپڑی کو آگ لگانے کی دھمکی ملی، جس کا جواب شاہرام نے گولی چلا کر دیا، اور پھر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی جو لکڑی کی دیواروں کو چھلنی کرنے لگی۔ شاہرام ایک ماہر جنگجو کی طرح مقابلہ کر رہا تھا، مگر اس کا پرانا زخم کھل جانے کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت سست پڑ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دشمن پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور شاہرام کی پشت پر بندوق تان لی، جو سامنے مقابلے میں مصروف تھا۔ بریرہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے شاہرام کے الفاظ یاد آئے کہ عزت بچانے کے لیے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پستول اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے گولی چلا دی، جس کی آواز سے وہ شخص لڑکھڑایا اور شاہرام نے بجلی کی سی تیزی سے اسے دبوچ لیا۔ شاہرام نے حیرت اور ستائش سے بریرہ کو دیکھا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ دشمن قریب آ چکے تھے۔ شاہرام نے بریرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں موت کے منتظر تھے کہ اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز گونجی اور تیز سرچ لائٹس نے علاقہ روشن کر دیا۔ شاہرام کی فورس پہنچ چکی تھی۔ کمانڈوز نے بازی پلٹ دی اور دشمن گرفتار ہو گئے۔ شاہرام زخمی حالت میں بھی بریرہ کا ہاتھ تھامے اسے سب کے سامنے باہر لایا۔ ایمبولینس میں شاہرام نے نیم گنودگی میں بھی بریرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بریرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، آپ نے وعدہ پورا کر دیا، آپ میرے مسیحا ہیں۔ شاہرام مسکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ محفوظ تو تھے، مگر بریرہ کے دل میں اب یہ ڈر پیدا ہو رہا تھا
کہ جب وہ اپنی اپنی دنیا میں واپس جائیں گے تو کیا یہ ساتھ برقرار رہ پائے گا؟ ہسپتال میں شاہرام کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، اور اب وہ لمحہ پہنچا تھا جس کا بریرہ کو انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ شاہرام نے سنجیدگی سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری آزادی اور گھر لوٹا دوں۔ سفر کے دوران گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر اب جذبات بدل چکے تھے۔ پہلی بار جب وہ اس گاڑی میں بیٹھی تھی تو خوف تھا، اور آج واپسی پر عجیب سی اداسی تھی۔ شاہرام بظاہر پرسکون تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی خطرناک زندگی بریرہ کے لیے نہیں ہے۔ گلی کے موڑ پر گاڑی روک کر اس نے بریرہ کو یقین دلایا کہ وہ پاک ہے اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرے۔ جب بریرہ نے پوچھا کہ کیا ہم دوبارہ ملیں گے، تو شاہرام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ کہانیاں ادھوری ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ بریرہ بوجھل قدموں سے گھر داخل ہوئی اور اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ابھی وہ صحن میں ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر حمید نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہرام کھڑا تھا۔ اس نے انتہائی ادب سے انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی راستے بند ہونے کی وجہ سے میری مہمان تھی، اور اس نے اپنی عزت کی حفاظت جس طرح کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہیرے کی طرح خالص ہے۔ شاہرام کے اس خوبصورت جھوٹ نے والدین کے دل سے بدنامی کا ڈر نکال دیا۔ وہ بریرہ کو ایک آخری نظر دیکھ کر تیزی سے واپس چلا گیا، اور بریرہ کو محسوس ہوا کہ اس کے ستمگر مسیحا نے آج پھر اسے بچا لیا ہے، پہلے دشمنوں سے اور اب معاشرے کی بدگمانی سے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، اور شاہرام کو گئے ہوئے 2 ماہ بیت چکے تھے۔ بریرہ کی زندگی بظاہر اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ گئی تھی، وہی گھر، وہی کام کاج اور وہی یونیورسٹی کا راستہ، لیکن بریرہ اب وہ پہلے والی ہنستی مسکراتی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک گہری خاموشی اتر گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی اس راستے کو تکتی رہتی جہاں وہ آخری بار شاہرام کی گاڑی کو اوجل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں ٹی وی پر کوئی بری خبر نہ آ جائے، اس لیے وہ خبریں بہت شوق سے سننے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کی اس اداسی کو محسوس کرتے تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ شاید اغوا کے واقعے کا صدمہ ابھی تک اس کے ذہن پر سوار ہے، اس لیے وہ اسے زیادہ کریدتے نہیں تھے۔ بریرہ نے اپنے دل کے جذبات کو دل میں ہی دفن کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک عام استاد کی بیٹی اور ملک کے ایک بڑے جاگیردار اور افسر کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری جانب شاہرام کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ اپنے مشن پر واپس تو لوٹ گیا تھا اور اپنے فرائض بھی انجام دے رہا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جہاں اس نے بریرہ کے ساتھ چند دن گزارے تھے اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن وہ وہاں جانے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ وہ اکثر وہاں جا کر اس کرسی پر بیٹھتا جہاں بریرہ بیٹھتی تھی، اور اس کے ہاتھوں کی بنی چائے کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے ساتھی افسران بھی اس تبدیلی کو نوٹ کر رہے تھے کہ اب شاہرام پہلے کی طرح ہر وقت غصے میں نہیں رہتا، بلکہ اکثر خلاؤں میں گھورتا رہتا ہے۔ شاہرام نے کئی بار سوچا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بریرہ کے پاس چلا جائے، لیکن پھر اس کا فرض اور بریرہ کی حفاظت کا خیال اسے روک لیتا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی خطرناک زندگی کی پرچھائی بریرہ کی معصومیت کو نگل جائے گی، لیکن محبت کب دلیلیں مانتی ہے۔ ایک شام جب بریرہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ بریرہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آج شام کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ بہت شریف اور عزت دار لوگ ہیں جو تمہارے والد کے پرانے جاننے والے ہیں۔
بریرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر انکار کر دے کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنا دل اپنے مسیحا کے نام کر دیا ہے، لیکن اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور تھی۔ اس نے روتے ہوئے ماں کی منتیں کی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں اور والدین کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ بریرہ کے پاس خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو مہمان آ گئے۔ باہر ڈرائنگ روم سے مردانہ آوازیں آ رہی تھیں اور اندر خواتین کی باتوں کا شور تھا۔ بریرہ کو تیار کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل تو تھا، لیکن اس کے پیچھے آنسوؤں کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے بار بار شہرام کا وعدہ یاد آ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی جھوٹی امید نہیں دلائے گا، اور آج وہ وعدہ سچ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ چلا گیا اور پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ والدہ نے اسے چائے کی ٹرے تھمائی اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ بریرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں لرزش تھی۔ وہ جیسے تیسے خود کو گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہوئی، اس کے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی جس نے اس کے وجود میں بجلی بھر دی۔ وہ بھاری اور روبدار آواز جسے وہ ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے والد سے کہہ رہا تھا، ماسٹر صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کی بیٹی ہیرے کی طرح خالص ہے، اور میں ہیروں کی پرکھ رکھتا ہوں۔ بریرہ کا سر جھکنے سے جھٹکے سے اٹھا۔ سامنے صوفے پر کوئی اجنبی نہیں بلکہ ملک شہرام بیٹھا تھا۔ وہی سنجیدہ چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی باوقار انداز۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ مگر باوقار خاتون اور ایک بزرگ بیٹھے تھے جو یقیناً اس کے والدین تھے۔ بریرہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ شہرام نے سر اٹھا کر بریرہ کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملی تو شہرام کی آنکھوں میں ایک دھیمی سی شرارت اور ڈھیر سارا اطمینان تھا۔ ویسے مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں سزا دوں گا، ساری عمر ساتھ نبھانے کی۔ بریرہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ شہرام کے والد نے شفقت سے کہا، بیٹی، ہم تمہارے گھر والوں سے تمہارا ہاتھ اپنے نالائق بیٹے کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ یہ ضد کر کے بیٹھا تھا کہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ ماسٹر حمید اور ان کی بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا گھرانہ ان کی بیٹی کا طلبگار ہے۔ بریرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کے ستمگر کو اس کا مسیحا اور اب اس کا شریک سفر بنا دیا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے سے لے کر رخصتی کے دن تک کا وقت ایسے گزرا جیسے کسی نے پلک جھپک دی ہو۔ شہرام کی خواہش کے مطابق تقریب انتہائی سادہ مگر پروقار رکھی گئی تھی، کیونکہ وہ نمائش کا قائل نہیں تھا اور بریرہ کے والدین بھی یہی چاہتے تھے۔ بریرہ اس وقت سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی کسی بھی میک اپ سے زیادہ گہری تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ سر جھکائے نکاح کے ان بولوں کا انتظار کر رہی تھی جو اسے ہمیشہ کے لیے شہرام کے نام کرنے والے تھے۔ جب قاضی صاحب نے اس سے نکاح کی رضامندی پوچھی تو بریرہ نے کانپتے ہونٹوں سے دھیمی آواز میں اجازت دی تو پورے ہال میں مبارک سلامت کی صدائیں گونج اٹھی۔ اسی لمحے مردانہ حصے میں شہرام نے بھی بلند آواز میں قبول ہے کہا تو اس کی آواز کی گونج بریرہ کے دل تک پہنچی اور اس نے سکون کا گہرا سانس لیا کہ آج اس کا محافظ قانونی اور شرعی طور پر اس کا ہو چکا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ ماسٹر حمید اپنی بیٹی کے سر پر قرآن کا سایہ کیے اسے گاڑی تک لائے
تو بریرہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شاہرام نے آگے بڑھ کر ماسٹر کا ہاتھ تھاما اور انہیں تسلی دی کہ وہ فکر نہ کریں، ان کی بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے، پرائے دیس نہیں۔ شاہرام نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور بریرہ کو بٹھایا۔ اس بار یہ سفر کسی تھانے یا فارم ہاؤس کا نہیں بلکہ اس حویلی کا تھا جہاں بریرہ کو راج کرنا تھا۔ شاہرام گاڑی چلا رہا تھا اور بریرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شاہرام نے آئینے میں اس کی نم آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور بہت نرمی سے کہا، بریرہ، یہ آنسو آخری بار بہا لو، کیونکہ اس حویلی کی دہلیز پار کرنے کے بعد تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں صرف خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حویلی پہنچنے پر شاہرام کے خاندان والوں نے روایتی انداز میں دلہن کا استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور صدقے وارے گئے۔ بریرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے کہ کہاں وہ کوٹھے کی وہ کالی رات اور کہاں آج ہی عزت و احترام۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین صلہ دیتا ہے۔ رسومات کے بعد بریرہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے شاہرام نے خاص طور پر سجایا تھا۔ بریرہ گھونگھٹ نکالے بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شاہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بریرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بریرہ نے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ شاہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ بریرہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاہرام نے اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تو بریرہ کا پورا وجود لرز گیا۔ شاہرام نے اس کے کان کے قریب جھک کر وہی جملہ دہرایا جو اس نے پہلی ملاقات میں کہا تھا، مگر اس بار لہجہ بدل چکا تھا۔ تم آج بھی کانپ رہی ہو بریرہ؟ کیا تمہیں اب بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ بریرہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور شاہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، نہیں، اب ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب آپ میرے ستمگر نہیں، میرے محافظ ہیں۔ شاہرام نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میں نے ان 2 مہینوں میں اپنے تمام دشمنوں کا صفایا کر دیا اور اپنی نوکری کی نوعیت بھی بدل لی تاکہ تمہاری زندگی پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ میں تم سے دور اس لیے تھا تاکہ تمہارے لیے ایک محفوظ دنیا بنا سکوں۔ اب تم قید ہو، میری محبت کی قید میں، اور اس قید سے رہائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بریرہ کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو لڑک کر شاہرام کے ہاتھ پر گرا، جسے شاہرام نے اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر 2 دل ایک ہو چکے تھے۔ وقت کے پہیے نے 2 سال کا سفر طے کر لیا تھا اور ان 2 سالوں میں زندگی نے اپنے رنگ اس طرح بدلے تھے کہ اب ماضی ایک دھندلا خواب معلوم ہوتا تھا۔ آج وہی فارم ہاؤس تھا جہاں کبھی خوف اور دہشت کا راج تھا، مگر آج وہاں کہے گونج رہے تھے۔ شاہرام نے اپنی بیوی کی خواہش پر اس ویران فارم ہاؤس کو ایک خوبصورت اور روشن رہائش گاہ میں بدل دیا تھا، کیونکہ بریرہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بری یادوں کو اچھی یادوں سے بدل دے۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جو برسات کی نوید سنا رہے تھے۔ بریرہ برآمدے میں بچھی کرسی پر بیٹھی اپنے 1.5 سالہ بیٹے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو لان کی گیلی گھاس پر اپنے ننھے قدموں سے بھاگ رہا تھا اور شاہرام اس کے پیچھے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہرام جو کبھی دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت تھا، آج اپنے بیٹے کے سامنے ہار مان رہا، کھلا کر ہنس رہا تھا۔ یہ وہ شاہرام تھا جسے صرف بریرہ جانتی تھی، نرم دل اور محبت کرنے والا۔ بریرہ کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی اور اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسی جگہ قید بن کر آئی تھی اور شاہرام سے نفرت کرتی تھی، اور آج وہ اس کی زندگی کا مرکز ہے۔
شاہرام نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بریرہ کی جانب چلا آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے زاویار کو بریرہ کی گود میں بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر بریرہ کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ بریرہ نے شفقت سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانا شروع کی تو شاہرام نے ایک گہرا سانس دیا اور آنکھیں بند کیے ہی پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو بریرہ؟ بریرہ نے جذباتی لہجے میں کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے فیصلے کتنے عجیب اور خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اس منحوس رات میں ستارہ بیگم کے جال میں نہ پھنستی تو شاید مجھے آپ جیسا ہیرا کبھی نہ ملتا، اور کبھی کبھی برائی میں بھی اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ شاہرام نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تم نے مجھے وہ تھپڑ نہ مارا ہوتا تو شاید میں کبھی جاگتا ہی نہیں، کیونکہ اسے ایک تھپڑ نے مجھے بتایا تھا کہ عزت اور غیرت کیا ہوتی ہے۔ تم نے مجھے ایک مشین سے انسان بنا دیا بریرہ۔ میں تو ایک ستمگر تھا جو صرف مجرموں کو سزا دینا جانتا تھا، مجھے مسیحا تم نے بنایا ہے۔ شاہرام کی لہجے میں جو محبت اور سپردگی تھی اس نے بریرہ کی آنکھوں میں نمی لا دی۔ اسی دوران بادل زور سے گرجا اور بارش کی پہلی بوند زمین پر گری، جس پر زاویار خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ شاہرام نے اٹھ کر بریرہ کو بھی کھڑا کیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ شاہرام نے بریرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے پوچھا، ویسے سچ بتانا، کیا اب بھی کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا یا آپ معاف کر دیا ہے؟ بریرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور جواب دیا، اغوا تو آپ نے مجھے اب کیا ہے، کیونکہ تب تو صرف جسم قید تھا اور اب تو روح بھی قید، اور اس قید سے مجھے رہائی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ میرے ستمگر بھی ہیں اور میرے مسیحا بھی، اور مجھے یہ دونوں روح قبول ہیں۔ شاہرام نے اسے مزید اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ بارش کا شور ان کی محبت کے گیت گا رہا تھا۔ دور پہاڑوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا، مگر ان کی زندگی کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ کہانی جو نفرت، غلط فہمی اور خوف سے شروع ہوئی تھی، آج وفا، عزت اور بے پناہ محبت کے اس مقام پر ختم ہو رہی تھی جہاں دو دل ایک جان بن چکے تھے، ماضی کے زخم بھر چکے تھے اور مستقبل روشن تھا۔ بریرہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے کانٹوں سے گزار کر پھولوں کی سیج تک پہنچا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔